جہنمی عورتیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، ایسی 5 بدکار عورتیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر آپ کانپ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 6 ایسی بدکار عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر آپ بھی کانپ جائیں گے۔ چونکہ عورتیں ہی عام طور سے ایسی برائیوں اور گناہوں کی مرتکب ہوتی ہیں، لیکن اکثر مرد بھی ان میں ملوث ہیں، اس لیے ان برائیوں اور گناہوں کے بارے میں جو حکم خواتین کے لیے ہے وہی مردوں پر بھی صادر ہوتا ہے۔ ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے گناہ اور ان پر نازل عذاب الہی کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کو حافظ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک مرتبہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گرے تاری ہے۔ جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اور آپ کس بنا پر اتنا رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ محترم ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثال ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں باپ یقیناً رو پڑیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود اتنا ہولناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور پھر بالوں کے بل لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دہ سزا ہے، اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ پھر فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ دوستو، آپ اندازہ کریں کہ کسی کی زبان کھینچ کر اور نکال کر اس کے ذریعے اس کے پورے جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سخت تکلیف ہے۔ اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے تو وہی اس کے لیے موت سے بدتر ہے۔ زبان تو بہت نازک چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں اس کے منہ کے راستے سے جہنم آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گزر سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس طرح 6 عورتوں کو ہونے والے عذاب کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورتوں کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوستو، اب اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہمیں آج ہی گناہ عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کے ستر کا حصہ ہیں، کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم ستر ہے، جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے،
کیونکہ اگر نماز میں کم چھاتی سر کے بال کھل جائیں اور اتنی دیر کھلے رہیں جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے تو نماز نہیں ہوگی. یا اگر کسی عورت نے سر پر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ لیا جس میں سر کے بال جھلک رہے ہیں تو ایسے دوپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ستر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوئی. بعض خواتین باریک دوپٹے میں نماز پڑھ لیتی ہیں اور اس دوپٹے کو دہرا کر لیتی ہیں، حالانکہ دہرا کرنے کے بعد بھی بال نظر آتے رہتے ہیں. یا بعض اوقات دوپٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے چٹیا باہر نظر آتی ہے، وہ دوپٹے کے اندر نہیں چپتی. یا بعض خواتین کی آستین اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ دوپٹے پہننے کے باوجود ان کے بازو تک نہیں چپتے. اور مسئلہ یہ ہے اگر چوتھائی سر کے بال کھل جائے یا چوتھائی پنڈلی کھل جائے اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر کھلی رہے تو نماز نہیں ہوگی. اور چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر اور باقی سارا جسم نامحرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے. یہ پردے کا حکم ہے. پردے کا حکم الگ ہے اور ستر کا حکم الگ ہے. پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے. اس کو نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی ضروری ہے. لہٰذا گھر میں اور گھر کے باہر نامحرم مردوں کے سامنے سر کے بال کھول کر آنا گناہ ہے اور یہی اس کا عذاب ہے جو آپ نے ابھی سنا. بعض پردہ دار خواتین گھر کے باہر تو سر اور چہرہ چھپانے کا اہتمام کر لیتی ہیں، لیکن گھر کے اندر جو نامحرم مرد یا قریبی نامحرم رشتہ دار ہے ان سے وہ خواتین پردہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتی. ان کے سامنے سر بھی کھلا رکھتی ہیں، گردن بھی کھلی ہے، بازو بھی کھلے ہیں، گریبان تک کھلا ہے. اور بعض خواتین ساڑی اس انداز سے پہنتی ہے کہ پیٹ بھی اس میں نظر آتا ہے. مثلاً دیور، جیٹھ یا تایا زاد بھائی، پھپھو زاد، مامو زاد، خالہ زاد بھائی گھر میں آتے رہتے ہیں، لیکن ان سے پردہ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. ان کے سامنے سر، سینہ، ہاتھ اور بازو سب کھلے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت میں ان سب سے پردے کا حکم ہے اور ان کے سامنے سر کھولنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اتنی گنجائش ہے کہ جو نامحرم گھر کے اندر رہتے ہیں جن سے ہر وقت مکمل پردہ کرنا مشکل ہے، مثلاً دیور یا جیٹھ گھر کے اندر ساتھ رہتے ہیں، اب ہر وقت ان کی آمد و رفت رہتی ہے اور وہ اکثر گھر پر کام کاج بھی کرتے ہیں. ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے بھابھی کو چاہیے کہ کوئی بڑا اور موٹا دوپٹہ اس طرح اوڑھے کہ اس میں پیشانی سے اوپر کے اور سر کے سارے بال چھپ جائیں، اور دوپٹہ اس طرح باندھے جس طرح نماز میں باندھ دیا جاتا ہے، اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائیں، اور وہ اپنی پنڈلی بھی شلوار وغیرہ سے چھپائے. پنڈلی کا ذکر اس لیے کیا کہ آج کل انہیں کھلا رکھنے کا رواج چل رہا ہے جو سراسر ناجائز ہے. صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں، دونوں پیر کھلے رکھے ہیں. اس حالت میں ان کے سامنے آنا جانا رکھیں اور گھر کا کام انجام دے تو اس کی گنجائش ہے، اور اس میں بھی بہتری ہے کہ چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر ان کے سامنے آ جائے اور ضرورت کے وقت اسی گھونگھٹ میں ان سے بات بھی کر سکتی ہیں اور جواب بھی دے سکتی ہے. شریف الحیا دار عورت کے لیے چہرہ پر گھونگھٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بشرطے کہ آخرت کی فکر ہو، خوف خدا ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہو. لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر اس میں سر کے بال نظر آ رہے ہیں، یا برائے نام دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا ہے، سر پر نہیں، بازو بھی کھلے ہیں، کونیاں بھی کھلی ہیں، کلائیاں بھی کھلی ہیں اور ان کلائیوں میں زیور بھی پہنا ہوا ہے، اور آج کل تو پنڈلیاں کھولنے کا منحوس رواج بھی چل پڑا ہے. لہٰذا گھر کے جو نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے بھی ان اعضاء کو کھولنا جائز نہیں، اور گھر سے باہر کھولنا تو کسی حال میں جائز ہی نہیں. لیکن آج مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر نکلتے وقت برقعے اور پردے کا کوئی کام نہیں، اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے باریک ہیں یا اتنے چست ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو رہا ہے. لہٰذا خواتین یہ بات سن لیں، نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سل کے بل لٹکے ہوئے دیکھا ہے اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا. اللہ کی پناہ. دوستو، یہ ہم قانون قدرت ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کبھی کبھی ایسا کر دیتے ہیں. ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنا اور پھر مر گیا. اسی قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا. ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا. اس نے کسی قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں. جب 1-2 مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا یہ میرا وہم ہے اور خیال ہے کوئی آواز نہیں آ رہی. لیکن جب مسلسل اس نے آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا. چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو. چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا
کہ واقعی قبر سے آواز آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد امام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح سے قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فوراً فرمایا اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا تو قبر کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ بہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی اور اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا، اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنے قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی، کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آپ کی بری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر گئے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا تم کنڈی کھولو ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے ہوئے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے اور وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے۔ ان سب پر بال ہے نہ کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے نہ کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا۔ اوپر کا ہونٹ موجود نہ تھا، نیچے کا ہونٹ موجود نہ تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچیے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی۔ لوگوں نے دیکھا اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، چونکہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی، اس لیے جیسے ہی میرے مرنے کے بعد میں قبر پہنچی میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ دوستو اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت نہ دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا، اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں۔ دوستو میں عورتوں پر عذاب دیکھنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیث میں بیان فرمایا۔ چنانچہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ نکلنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا، پھر فرمایا عورتوں کے جہنم میں کثرت سے جانے کی 4 وجوہات ہے۔ پہلے ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مادہ بہت کم ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا جذبہ کم ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ ان میں اپنے خاوند کی فرما برداری بہت کم ہے، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بن ٹھن کر بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہیں کہ آج کل اکثر خواتین جب گھر سے باہر نکلیں گی تو خوب اعلیٰ سے اعلیٰ جوڑا پہن کر اور خوب آراستہ پیراستہ ہو کر میک اپ کر کے خوشبو لگا کر بے پردہ باہر نکلیں گی۔ اگر کوئی خاتون مکمل شرعی پردے میں گھر سے باہر نکلے اور ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے جس کی خوشبو دوسرے نامحرم مردوں تک جائے، جو آرائش و زیبائش کے ساتھ اپنے شوہر کے سامنے آئے یا اپنے باپ اور بھائی بیٹے کے سامنے، تو اس میں کوئی برائی نہیں، جائز ہے، کیونکہ شوہر کے لیے آرائش و زیبائش کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ لیکن یہ عذاب اور وبال اس صورت میں ہے کہ عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے آرائش کر کے آئیں، چاہے وہ نامحرم گھر کے ہوں یا باہر کے ہوں۔ اس وقت یہ فحل گناہ حرام
اور ناجائز ہے، اس سے بچنا واجب ہے۔ دوستو، آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ عورت گھر سے باہر بالکل ہی نہ نکل سکتی، پردے کے شرعی حدود میں رہ کر وقت ضرورت باہر کے کام انجام دے سکتی ہے۔ اب آپ دوسری عورتوں کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ دوسری عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ بات تو مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا، بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے، اس کو تکلیف اور ایذا پہنچے، ایسی خواتین کے بارے میں عذاب بتائے گئے ہیں کہ وہ جہنم میں زبان کے بل لٹکیں گی۔ اب ذرا سوچئے، اگر انسان کسی کو ہاتھ سے مار دے یا کسی چیز سے مارے تو اس کی تکلیف زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی، لیکن زبان کے بعض اوقات انسان ایک ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو زندگی بھر انسان کو نہیں بھولتا۔ زبان جسم کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے، مگر اس کے گناہ بڑے سنگین ہیں۔ ان سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ زبان درازی بھی ہے۔ ایک ایسا سنگین گناہ ہے جو کہ گھر کے سارے سکون کو غارت کر دیتا ہے اور زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے۔ اگر اس کا سبب کسی خاتون کی زبان ہے تو اس کے لیے حدیث میں یہ عذاب اور وبال بیان کیا ہے۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے ان کے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ایسے ہی شوہروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہیں جس سے بیوی کو تکلیف پہنچے، بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھیں اور زبان سے ایسی بات نہ نکالنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ باعث عذاب گناہ اور کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا حرام ہے، اور جس طرح ہاتھ کے ذریعے اور اشاروں کے ذریعے تکلیف پہنچانا گناہ ہے، اسی طرح زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زبان سے وہی بات نکلے جس سے دوسروں کا دل خوش ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور اپنی زبان کو قابو کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اس کو چاہیے یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے یا خاموش رہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ مثلا جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کسی کا دل دکھایا، کسی کی دل آزاری کر دی، دوسروں کے ذات غیبت میں حصہ لے لیا، کسی کو تکلیف میں خوشی کا اظہار کر دیا۔ جب یہ گناہ کے کام کیے جائیں گے تو پھر جہنم ہی جہنم ہے۔ لہٰذا یہ زبان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کو ذرا دھیان سے استعمال کرو، اس کو قابو میں رکھو، بے قابو مت چھوڑو۔ جیسے کہاوت مشہور ہے کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تم کو جہنم کے اندر زیادہ تعداد میں پایا۔ خواتین نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایک تو تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو، دوسرا شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ دیکھیے اس حدیث میں آپ نے دو باتیں بیان کی کہ وہ دونوں زبان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں بہت سی عورتوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن اکثر مرد بھی اس سے محفوظ نہیں۔ اس لیے زبان سے ہم سب وہ بات کہیں جس سے دوسروں کا دل خوش ہو۔ اور دوستو، آپ سنیے تیسری عورت پر گناہ کا سبب۔ جی ہاں، تیسری عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنے چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن جس معاشرے میں حیا کا خاتمہ ہو چکا ہے، بے حیائی کا دورہ ہے، اس میں اس بات کو کہاں عجیب سمجھا جائے گا، بلکہ ایسے معاشرے میں اس کو فیشن کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی دین اور ایمان کا ایک اہم شعبہ حیا ہے۔ یہ حیا ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ چنانچہ جنسی نوعیت کے جتنے گناہ ہیں، ان سب میں حیا ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی حیا کی وجہ سے انسان غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا۔ کسی نام محرم کے پاس جانے اور اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنے سے حیا اس انسان کو روکے گی۔ اسی طرح اگر عورت حیادار ہے تو وہ حیا اس کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روکے گی۔ اور یہ حیا ہی دراصل باپ اور بیٹی کے درمیان، بھائی اور بہن کے درمیان، سسر اور بہو کے درمیان پردہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی جگہ پر
کسی وقت اس حیا کا خاتمہ ہو گیا تو پھر بیٹی اور اجنبی عورت برابر ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس میں ذرہ بر بھی شبہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک تنگ تندور ہے، اس میں کچھ مرد اور عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے جو آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں اور تندور کے منہ تک جاتے ہیں۔ جب آگ نیچے ہو جاتی ہے تو وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں، اور اس کے اندر مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اور وہ سب برہنہ ہیں۔ آپ کو بتایا گیا یہ آپ کی امت کی زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں۔ دوستو، حدیث میں اور کئی قسم کے عذاب ان بدکاروں کے بارے میں آئے ہیں، اور اس لیے کہ زنا کرنے والے انسان بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بال سفید ہو گئے اور پھر زنا کرے تو خدا ایسے مرد اور عورت کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھے گا۔ دوستو، چھوٹی عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ پائے جاتے ہیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی اور ان پر بھی عذاب ہوگا۔ یہ دونوں گناہ حرام ہیں، دونوں سے بچنا بہت ضروری، لیکن ان دنوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی اس طرح برائی کرنا، اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو ناپسند کرے۔ مثلا کسی شخص میں کوئی عیب ہے، اب ہم دوسروں کو جا کر بتا رہے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ عیب ہے، اس کا نام غیبت ہے۔ لیکن اگر ہم کسی شخص کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے اس نیت سے کر رہے ہیں تاکہ دونوں میں لڑائی ہو، بدگمانی ہو اور نا اتفاقی پیدا ہو، اس کو چغلی کہتے ہیں، اور چغلی کا گناہ غیبت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ غیبت میں تو صرف دوسروں کی برائی مقصود ہوتی ہے، لیکن چغلی میں تو برائی کے علاوہ یہ بھی مقصود ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو اور ان دونوں کے درمیان جو دوستی اور محبت کا تعلق ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے عمل سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔